سبحان اللہ ماشاءاللہ اساندے اسٹیج کی رونق بنیا حضرت قبلہ پیر سید سجاد احمد شاہ دعوت برکات عالیہ جو تشریف لائے ہیں سناوا ملتان سے اے حضرت علامہ مولانا گل حسن سکندری صاحب اے حضرت علامہ اسادو حضرت عزیز دوست محترم جناب مولانا اللہ وسائو حسین صاحب لیول میں کر انہیں بھاؤے بچ کوئوں حضرت قبلہ پیر طریقت رابر شریف حضرت سائن تارک علی شاہ دیلانی دعوت برکات عالیہ اوہ تشریف فرماتے ہیں مصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم حمد و صلاۃ و سلام کے بعد سب سے پہلے آپ اور ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات بے نیاز نے ہمیں ایک بار پھر اپنا اور اپنے محبوب کے ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا اور اسٹیج اچھا کچھا ہوا ہے اور وقت کی اکائیاں ہمارے پاؤں کی گھڑیاں بنی ہوئی ہیں تو وقت اتنا کم ہے کہ میں فقط آپ کے سامنے کھوپے لباب سنا سکتا ہوں. بات سمجھ رہے تو بابا نے بلند کے دے سکتے ایسے نہیں مجمع کا ماحول پورا بن کے ہاتھ اٹھا کر کے دے سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی بابا اپنا نام زندہوں کے دربار پر بیٹھے ہوئے ہمارا نبی زندہ ہمارا امام زندہ جس دین کو ہم مانے وہ زندہ آواز کے ساتھ کے دے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ. بس آپ کو یہ توجہ چاہیے ایک آیت ربانی اور اس کے اوپر ایک حدیث کریمہ اور یہ ہمارا وقت مقرر ہو چکا ہے. سورہ آل عمران میں آیت ربانی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی میری پہ یحببکم اللہ تو وہ رب تمہیں اپنا محبوب مل کے ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ. اب اگر میری بات سمجھے آیت ربانی فرما رہی ہے محبت کا دعویٰ خدا سے محبت کرنی ہے خدا سے تو ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم نمازوں کی کثرت کرو. ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم دین کے اندر مشقت کرو. ہمیں یہ بتا دیا گیا اگر محبت خدا سے کرنی ہے تو مصطفیٰ کی پیروی کرو تو رب تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. صرف محبوب ہی نہیں اگر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کری نقش قدم مصطفیٰ کو اپنایا حضور علیہ السلام چلنا پھرنا انداز رسول اکرم علیہ السلام جیسا اپنایا تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے تم نے جو نقش قدم مصطفیٰ کا اپنایا ہے اس کی بدولت اللہ کریم تمہیں اپنا محبوب. اب درجہ محبوبیت بلند اور والا ہے. اس درجے پر پہنچنے والا محشر کے نظام میں رب کریم کی دیدار اس درجے پر آنے والا دیدار الہی پائے گا محشر میں. اب شرط یہ ہے کہ اس درجے پر پہنچنے والا گناہوں سے بھی پاک ہو. تو قرآن کریم فرما رہا ہے جب تم رسول خدا کی پیروی
کرو گے یحببکم اللہ، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اس کا تمہیں انعام یہ ملے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ اللہ تمہاری گناہوں کو بھی معاف۔ میرے عزیزان محتشم، اس آیت ربانی پر کیونکہ وقت اتنا کم ہے کہ ہم فقط ایک بات ہی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ تفسیر قرآن بالحدیث ہم اس کو اس صورت کے اندر یہاں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبوب سنت ہے، اس حدیث کے راوی ہے حضرت انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ وذالک من سنتی، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹا یہ میری سنت ہے، ومن احیا سنتی فقد احبنی، اے میرے بیٹا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ رکھا فقط احبنی، اور مجھ سے محبت کری تو وہ سن لے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا تو میں مصطفیٰ اس کو جنت حضرت میں فقط ایک بات آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت انتہائی کم ہے۔ رسول خدا سے محبت جنت کی بشارت ہے، رسول خدا سے محبت اللہ کا محبوب بننے کا بشارت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر ہم اللہ سے محبت کریں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بناؤ۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، خدا کا محبوب بننا ہے تو خدا کے محبوب کو اپنانا پڑے گا۔ اب رسول کائنات علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو محبوب کیسے بنائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام جواب آیا کہ اگر تم مجھے اپنا محبوب چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، تم اس کو محبوب بنا دو جو میرے محبوب ہے تو میں تمہارا محبوب بنتا چلا جاؤں۔ اب پوچھتے یا رسول اللہ ہمیں آپ کی محبت کیسے ملے گی؟ تو رسول کائنات علیہ السلام نے حسن و حسین کی طرف عرض کری کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو حسن و حسین سے محبت کرے اے اللہ اس سے تو بھی محبت کر۔ یعنی حسنین کی محبت نبی کریم علیہ السلام کو اتنی پیاری ہے جس نے اس محبت کو اپنا لیا تو رسول خدا نے اس کو اپنا محبت۔ میرے عزیز رسول کائنات علیہ السلام کی اگر ہم اس سنت کو زندہ رکھتے تو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ رب لم یظلم میں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور آج کا یہ جمع غفیر شامل ہے ایک عرس پر، اور یہ عرس مبارک ہے مخدوم عبد الرحمن، اور اس گھرانے کے بچے نے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اطہر پر اپنی جان دی۔ اور آج آپ یہ جو پنڈال دیکھ رہے ہو اسی گھرانے کے چشم و چراغ میرے محترم میرے شفیق اور مہربان حضرت علامہ پیر مخدوم ندیم آپ کی محنت سے یہ سادات اور یہ علماء، یہ مشائخ، یہ ذی وقار اہل سنت کے چمکتے ہوئے چہرے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس تمام کے پیچھے قبلہ مخدوم صاحب کی انتک محنت ہے، انہوں نے سارے چراغوں کو ایک جگہ جمع کر فرما دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے دی۔ اللہ سے دعا ہے کریم ربیع آستانے کو اس خانوادے کو ہمیشہ آباد رکھے، شاداب رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔